بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرویز یوسف کا سلام۔ آج کی محفل اپنے پیارے دوست انور جمال فاروقی کے نام، ان کا اور ان کی کتاب کا تعارف آپ کی نظر۔ بہت اچھا شاعر، بہت اچھا ڈرامہ آرٹسٹ، چونکہ ان کا تعلق بھی رہا، اس لیے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینکنس بھی ہے، تو اس حوالے سے دوست ہے، یار ہے، یاروں کا یار ہے بلکہ۔ تو فاروقی صاحب کی خدمت میں ان کے لیے بھی ایک تحفہ ہے یہ ویڈیو۔ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں، زلف، گھٹا اور شام، ایک خوبصورت کتاب، ان کا مجموعہ کلام۔ پہلے صفحے پہ میر فقیر کا ایک شعر انہوں نے درج کیا: کہیں جو کچھ ملامت گر بجا ہے میر کیا جانے، کہیں جو کچھ ملامت گر بجا ہے میر کیا جانے، انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے۔ اس کتاب کے انتصاب میں لکھتے ہیں: جمشید فشوری، ایوب عالم، تنویر خواجہ، سعید احمد صدیقی اور ان تمام احباب کے نام جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کی دوستی ہنوز یادوں کے عجائب گھر میں ہنوت ہے۔ یہ سارے ساتھی ہمارے اسلام آباد کے آرٹسٹ تھے اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا۔ آگے ہے قصہ ایک درویش کا۔ ہمیں مختلف ادوار میں مختلف اساتذہ کے ہاتھوں پر تشدد زندگی گزارنے کا شرف حاصل رہا۔ ڈرامے کے استاد افضل عالم صاحب تھے، وہ ہم سے اتنے مایوس تھے، اکثر مشورہ دیتے کہ تم اچھے گلوکار، موسیقار بن سکتے ہو۔ تصور جعفری صاحب کی شاگردی حاصل کی۔ ابھی ہم ہارمونیم پر سارے گاما پر تھے کہ استاد محترم نے ایک روز پوچھا: گھر اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ عرض کی: کرائے کا ہے۔ فرمایا: روز روز کہاں گھر بدلو گے؟ پتلے دبلے ہو، بہتر ہے رقص سیکھ لو۔ مادم آذوری کہ اس وقت کے شاگردوں میں آغا خالد زبیر، نسرین گل، خالد ضیاء صدیقی، افضال لطیفی، اورنگزیب، فقیر حسین ساگا مرحوم شامل تھے۔ ہم بھی بھرتی ہو گئے۔ مادام پشتو کے علاوہ ہر زبان میں دشنام اور کلام بے لگام پر قادر تھی۔ وہاں سے غالب کی طرح خود نہ نکلتے تو نکالے جاتے۔ پھر شاعری کی طرف طبیعت مائل ہوئی۔ اہل خانہ اور احباب کے احتجاج کے باوجود زلف، گھٹا اور شام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ شاعر لکھنوی صاحب نے کیا خوب کہا تھا: میری طلب کا وہ عالم میری نظر میں رہا کہ منزلوں پہ پہنچ کر بھی میں سفر میں رہا۔ انور جمال فاروقی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سی نظمیں، غزلیں لکھی۔ ہمارے دوست ان کے 6 مجموعہ کلام، چھٹی کتاب ان کی، وہ آج کل ہیوسٹن امریکہ میں ان کی کتاب کی رونمائی وہاں پہ ہوئی۔
انہوں نے بھی انور جمال فاروقی کے لیے ایک مضمون لکھا اس کتاب میں، اور اس کے علاوہ اور جید شعراء ادیبوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ اختر وقار عظیم، انہوں نے لکھا انور جمال فاروقی کی شاعری۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک عمر کٹی جہد مسلسل میں ہماری، ایک عمر کٹی جہد مسلسل میں ہماری، قسمت میں نہیں تھا کبھی آرام ضروری۔ یہ شعر انور جمال فاروقی کا ہے۔ وہ بے حد محبت کرنے والے، بے لوث و مروت والے انسان ہیں۔ جس جہد مسلسل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، دراصل وہ ان کی ذات سے متعلق نہیں، بلکہ وہ ان کی زندگی کے ان ماہ و سال سے عبارت ہے جو انہوں نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کی چاہت میں صرف کیے۔ اپنی بے پناہ مصروفیت اور ذمہ داریوں کے باوجود انہیں دوستوں کی خوشنودی سب سے زیادہ عزیز رہی ہے، اور دوست سے بچھڑنے کا غم شاید سب سے بڑا غم۔ وہ ایک شخص جو سانسوں کی جنگ ہار گیا، وہ ایک شخص جو سانسوں کی جنگ ہار گیا، متاع زندگی اب تیرا اعتبار گیا۔ محبتوں کا شناور تھا دوست و جمشید، وہ ایک صبح کو دست اجل سے ہار گیا۔ وہ تھا تو موسم گل تھا شباب پر انوار، وہ تھا تو موسم گل تھا شباب پر انوار، ہواؤ بین کرو پیکرے بہار گیا، ہواؤ بین کرو پیکرے بہار گیا۔ انور جمال فاروقی کی تمام شاعری ایک حساس شخص کی شاعری ہے، جس نے زندگی میں جو کچھ دیکھا اور جیسا دیکھا اسے اسی طرح بیان کر دیا۔ اس میں کہیں اس خواہش کا اظہار نہیں کہ ان کے خیال میں زندگی کو کیسا ہونا چاہیے، حالانکہ زندگی کی اونچ نیچ میں وہ بھی بہت سے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ زندگی میں بہت ہی خسارہ ہوا اور سارے کا سارا ہمارا ہوا۔ اس خسارے میں سب سے بڑا خسارہ ماں سے بچھڑنے کا ہے، جس کا اظہار انہوں نے کس خوبصورتی سے کیا۔ ماں منو مٹی کے نیچے جا سو گئی، ماں منو مٹی کے نیچے جا سو گئی، اور آٹے کی چڑیا کہیں کھو گئی۔ شاید ان کی پسندیدہ شعر بھی ہے، شاید یہ ان کا پسندیدہ شعر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے شعری مجموعے کا نام یہیں سے منتخب کیا تھا، جو بعد میں تبدیل کر کے زلف گھٹا اور شام رکھا گیا۔ طبیعت کی حساسیت کے باوجود یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ انور جمال فاروقی نے اپنے شعروں کی بنیاد محض احساس پر نہیں رکھی، بلکہ تجربے اور آفاقی حقائق کا اظہار کی بنیاد بنایا ہے زیست بند گلی راستہ تلاش کریں، ہے زیست بند گلی راستہ تلاش کریں، کہ روشنی ہے کوئی رابطہ تلاش کریں۔ جو حادثوں سے عبارت ہے زندگی اپنی، تو کیوں نہ کوئی نیا حادثہ تلاش کریں۔ کیا عجب امتحان سے میں بھی گزرا ہوں یہ دیکھ، گھر بنانا ریت سے اور بارشوں کا سوچنا۔ کس قدر بے ثبات ہے ہر شے، دوپہر میں بھی سائے ڈھلتے ہیں۔ ہے چھت کے ٹپکنے کا نہ برسات کا دھڑکا، آشفتہ مسافر کو ہے بس رات کا دھڑکا۔ سفر میں تھک کے رہ جانے کی ایک یہ بھی علامت ہے، سفر میں تھک کے رہ جانے کی ایک یہ بھی علامت ہے، کہ سب سے پوچھتے رہنا
ابھی کتنی مسافت ہے۔ مزاج کی شگفتگی اور بے پناہ ہمت اور اپنی ذات پر بھروسے کے باوجود انور جمال فاروقی کے یہاں کہیں ان کی سوچ نے مایوسی کی شکل بھی اختیار کر لی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہو گئے ہیں مانوس خاموشی سے ہم، کہ اپنا دل بھی جو دھڑکے تو برا سا لگے۔ دن نکلا تو پھر بھی اندھیرا، دن نکلا تو پھر بھی اندھیرا، اچھا خاصا رہ جائے گا، پردہ جب گرے گا انور صرف تماشا رہ جائے گا۔ یہ مایوسی یوں لگتا ہے محض شعری ضرورت کے لیے ہے، کیونکہ اپنی ذات میں انور جمال فاروقی ایک بے خوف انسان ہے جنہیں خود اپنے آپ پر اور اپنے رب پر کامل بھروسہ ہے۔ گزر جاؤں گا میں ہر امتحان سے سرخ رو ہو کر، گزر جاؤں گا میں ہر امتحان میں سرخ رو ہو کر، وہی ہے قادر مطلق، وہی ہے آسرا میرا۔ اس یقین نے انہیں ایک ایسا پیرایہ اظہار اور اسلوب بیان دیا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی سب تجربوں کو بہت خوبصورتی سے پرو دیا ہے۔ اس بات کا ادراک نہیں انہیں خود بھی ہے، میرے جذبات کیا ہیں یہ میری تحریر بولے گی، میرے جذبات کیا ہیں یہ میری تحریر بولے گی، میرے لفظوں میں میرے پیار کی جاگیر بولے گی۔ جذبات اور پیار کی سمیزش نے انور جمال فاروقی کے شعری مجموعے کی ہر شعر کو ایک ایسی شکل دے دی ہے کہ آپ منظر اور اس کے مرکزی کردار کو کسی حوالے سے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ آ گیا میرا یار پنڈیدہ۔ یہ میرا یار پنڈیدہ یہ لکھا طاہر حنفی صاحب نے، ابھی جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ وہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں ہمارے ساتھی رہے۔ اس کے بعد وہ ان کی انتھک محنت، زندگی ایز اے شاعر، ایک بہت نفیس انسان، ایز اے پاکستان کی بیوروکریسی میں ان کا ایک نام، وہ پاکستان قومی اسمبلی کے ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائر ہوئے اور آج کل وہ ریٹائر زندگی گھوم پھر کے گزار رہے ہیں۔ آج کل وہ امریکہ میں اپنا چھٹی کتاب مجموعہ کلام جو ہے اس کی انوگریشن کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو لکھتے ہیں میرا یار پنڈیدہ۔ راولپنڈی خطۂ پوٹھوار کا مرکزی شہر ہے۔ پٹھ کا مطلب ہے ناہموار اور ہار کا مطلب ہے جیسا ہے۔ ہم پوٹھوار کے رہنے والوں پر اس خطہ کے مستقل جغرافیائی ماحول نے اس قدر گہرے اثرات مرتب کیے کہ اسکینڈینیوین ممالک کی پوٹھواری رہائشی آج بھی خوشی اور غم میں میرا یار پنڈی دا الاپتے نظر آتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ دن تھے جب ہم غیر ہموار راستوں پر چلتے چلتے یہ خواب آنکھوں میں سما بیٹھے ہیں جن کی تعبیریں ماحول سے بیزار جیسا انسان بنا دیتی ہیں۔ میرا یار پنڈی دا کی لے مجھے ماضی کے روشن دھڑکوں میں لے گئی۔ ایک وقت تھا جب میں اور میرے ہم جماعت، میرے ہم سر، ہم عمر کچھ نہ کچھ بننا چاہتے تھے، مگر کیوں اور کیسے، اس کا جواب ہم شالیمار کیفے کی میزوں پر، پاکستان کونسل کی عمارت یا سڑکوں پر تلاش کیا کرتے تھے۔ انور جمال فاروقی کا تعلق بھی اسی انقلابی قبیلے سے تھا۔ وہ گھر ہونے کے باوجود خانہ بدوش تھے۔ ہم سبھی خانہ بدوش تھے۔ وہ یادیں جو یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، وہ یادیں جو شالیمار ریسٹورنٹ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کا پاک ٹی ہاؤس، اور اس کے جو مالک تھے چودھری مختار، بہت وقت گزرا جوانی کا، وہ وقت، وہ ٹیبل، دو تنظیمیں، دائرہ،
احمد داؤد کی، اور ہاں بہت مزہ، بہت دن گزرے وہاں پہ. میں خود، میری آنکھوں میں پانی آ گیا کہ وہ وقت جو ہمارے ساتھ گزرے. انور جمال فاروقی کا تعلق بھی اسی انقلابی قبیلے سے تھا جو غرض کے باوجود خانہ بدوش تھے. مال راولپنڈی پر رات گئے تک ٹہلنا اور جملوں کی نت نئے بند اور ان سے ابھرتا ہوا غیر مستحکم سماجی انقلاب ان کی وجہ شہرت ٹھہرا. ضیاء ماشاء اللہ نے بہت سے انور جمالوں کو رات کو سڑکوں پر آوارگی کی مفت تخلیقی صلاحیتوں سے محروم کر ڈالا، لیکن وہ ایج کیا جو ہتھیار ڈال دے. اس کی ذہانت کا کمال تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں موصوف کی مدبرانہ قیادت میں قافلہ ہنرمندان محفوظ پناہ گاہ تک اسی انداز چل بلالہ میں جا پہنچا. وہ پناہ گاہ تھی راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 3. شروع میں پلیٹ فارم ٹکٹ خرید لیتے تھے، بعد میں نہ صرف یہ تکلف جاتا رہا بلکہ چائے فروخت کرنے والوں سے بہی کھاتا بھی کھل گیا. سگریٹ ختم ہو جاتے تھے تو پولیس اور کلی حضرات ترسیل کی پابند ہوتے. اسی سنہری دور میں ان کی مبینہ روابط خصوصی کہ ناتمام حسرتوں کی تصویر کشی کے مظاہرے آپ اس شعری مجموعے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس دور میں اپنی کیفیت انہوں نے خود ہی اس طرح بیان کی ہے: عشق خلاصہ رہ جائے گا، یہی اثاثہ رہ جائے گا. آؤ لوٹ کے رو لیں ورنہ، آؤ ٹوٹ کے رو لیں ورنہ، دریا پیاسا ہی رہ جائے گا. پھر ایک روز قبیلے میں اعلان ہوا، ایک پنچھی اڑ کر یورپ کی کسی یونیورسٹی میں تحصیل علم کو پیارا ہو گیا. دامے دھرنے یہ پاکستان آتے رہتے. نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سارجنٹ آرمر سعید احمد صدیقی مرحوم ان کے بہت اچھے دوست تھے. ان سے ملنے آتے تو مجھ سے ملے بغیر واپس نہ جاتے. میں اس وقت نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں بحیثیت ڈائریکٹر پروٹوکول اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا. ایک مرتبہ پاکستان آئے تو مجھ سمیت ان کے کئی احباب نے پلیٹ فارم نمبر 3 میں ان کے ساتھ شام منانے کا فیصلہ کیا. ایوب عالم، جمشید فشوری مرحوم، محبوب صدا، عابد معروف، ڈاکٹر زاہد چغتائی، معروف صحافی فاروق اقدس، نشاط الرحمان، نشاط انجم سمیت کئی احباب شریک ہوئے. بتاتا چلوں ان کے احباب اور سہیلیوں کی تعداد خدا سلامت رکھے لاتعداد ہے. میں نے صرف احباب کا ذکر کیا کہ تا دم تحریر ان کی بیشتر سہیلیاں اپنے شوہروں اور باقی اپنے اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. بس ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے. ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 3 پر ریل کی سیٹی، کلیوں کا شور اور خانچہ فروشوں کی بعض گشت میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ غزل سنائی، جس کے 2 شعر اب بھی مجھے یاد ہیں. میرے سائیں روپ ہیں تیرے، تیرے ہی سب نام. میرے سائیں روپ ہیں تیرے، تیرے ہی سب نام. موسم، جگنو، چاند، ستارے، ظلم، گھٹا اور شام. اپنے ہنر کی ہر تختی پر تیرا نام لکھا. تو بھی میرے نام پہ لکھ زلف، گھٹا اور شام. اکتوبر 2014 میں مانچسٹر میں میری کتاب شعر نارسا کی تعارفی تقریب میں مجھ پر ان کا مقالہ ایک قرض تھا جو آج اتار رہا ہوں. مقتول وقت کا ماتم وہ اس طرح کرتے ہیں، ماں منو مٹی کے نیچے جا سو گئی اور آٹے کی چڑیا کہیں کھو گئی.
रावलपिंडी रेलवे प्लेटफार्म नंबर 3 से ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया रहाइश अख्तियार करने वाले अनवर जमाल फारूकी का ये शेर रूह को घायल करता है। अभी तो एक दुआ और कर्ज है मुझ पर, खुदा से अपने मैं बेटी का दाज मांगूंगा। मोहब्बतों का साथी मोहम्मद मसूद ताहिर हनफी, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड कौमी असम्बली, इस्लामाबाद। इस किताब के आगे चलते हैं तो डॉक्टर जाहिद हसन चुगताई का मज़मून पेश खिदमत है। ये वीडियो कुछ लंबी हो रही है, अब छोड़ा नहीं जा रहा। किताब बहुत दिलचस्प है। अपने मन की जमालियात का शायर, वो शख्स जिंदगी और रोशनी से फरार होकर आवारगी में दिल लगा बैठे, इसे अनवर जमाल फारूकी कहते हैं। शायरी ज़हनी और अमली आवारगी के संग संग चलती है, इसलिए शायर होता ही आवारा अंदाम। मैंने इसकी आवारगी का अहवाल देखा जब हम दोनों का आतिश जवां था। अनवर अजब कमाश का आदमी है, जवान था तो बूढ़ों जैसा और अब बुजुर्ग हो गया तो जवान लगता है। लड़कपन और अल्लड़ जवानी में मैं इसके करीब से होकर गुजरा हूँ। जवानी में छलावा बना रहता था और अब भी लावालीपन इसकी तबीयत से नहीं गया। मेरा यार बिल्ली है, इसलिए मेरा हाल भी बुल्ले शाह जैसा है, जिसने कहा 3 लोगों ने मुझे बुजुर्ग नहीं माना, एक दूधियाल, दूसरे ननिहाल और तीसरे लड़कपन के दोस्तों ने। मेरे लिए बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कि अनवर ने मुझे अपने शेरी मजमुआ जुल्फ घटा और शाम का दुपाहिशा लिखने को दिया है। यारो, अब मैं क्या लिखूं? एक पूरे अहद के लम्हे और सातें मेरे साथ हाथ बांधे खड़ी हैं। इनमें जुल्फ घटा और शाम के ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी और रोशनी इसकी तरफ के दो सितारे हैं। इन दोनों के पीछे भाग भाग कर वो आवारगी का खूगर हो गया। इसकी हयाती में कभी किसी ने सकूत नहीं देखा, तहर्रक ही तहर्रक है। वक्त जो इसकी जाना और तबाजार शायरी के वो राख मेरे सामने बिखरे पड़े हैं। ये निफ सदी का किस्सा है, 2-4 वर्ष की बात नहीं। मैं इसके रेजा रेजा अरमानों, ख्वाबों और ख्वाहिशों को चुन रहा हूँ। आग पुरनम और दिल रक्स कना है। यूँ लगता है जैसे बरी अमाम के मेले में एक आवारा गुमशुदा शायर अनवर जमाल फारूकी मुझे फिर मिल गया है। मैं नहाल हो गया हूँ, सरशारी मेरे जिस्म के रगों पे में दौड़ने लगी है। वो मेरे सामने बैठा है और मैं इसका हाल अहवाल पूछ रहा हूँ, जो जवाबन कहता है, फिर वही धूप का सफ़र साईं, फिर वही अपनी राह गुज़र साईं। न सफ़र में चिराग है कोई, न कोई संगे आस्तां साईं। मुझे हमेशा से इसके साईं कहकर बात करना बहुत पसंद है। इंसान, खुदा और कायनात का मुशाहिदा भी इसका महबूब मशगला रहा है। इस बाब में इसका आज भी यही कहना है, मेरे साईं रूप में तेरे, तेरे ही हम नाम, मौसम जुगनू चांद सितारे जुल्फ घटा और शाम। इसकी गज़ल ज़िंदगी के साथ सरगोशियों का नाम है। नज़्म सरगोशी इस अमर की गमाज़ है कि शायर खामोशी के साथ चहतों से वाकिफ़ है। बकौल इकबाल साजिद, शायरी एक चीख है दहर के अंदर, कुएं में किसी की आवाज़ा लगाना पड़ता है और गाहे इसमें पत्थर फेंक कर ही पानी का अंदाज़ा होता है। लेकिन अनवर जमाल फारूकी के यहाँ ऐसा नहीं। वो शायरी के लहन में आस्तगी और म्याना रवि का कायल है। ज़िंदगी की शब व रोज़ की सख्त गिरी पर भी सीख पा नहीं होता। यहाँ वो एक सूफ़ी का सरापा अख्तियार करके ज़माने की गफलतों का मुकाबला करने की हिम्मत और इस्तिताअत पैदा कर लेता है। मुझे रोकेंगे कब तक बंद गलियाँ, मुझे रोकेंगी कब तक बंद गलियाँ, वो मेरा पालने वाला बड़ा है।
کوئی 4 دہائیوں سے زائد عرصہ رہا ہوگا میری جنم بھومی لال کرتی گلزار کے. اچھا دوستو، یہاں تک رہا، اور کبھی کچھ مہمان، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ بعد میں پیش کروں گا. اللہ حافظ.